بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایپسکس کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کریں گے وہ ہمارے حصہ نظم میں سے نظم نمبر 3 ہے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 121 سے لے کر 123 پر مشتمل ہے۔ نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے شہر آشوب، اور شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم اپنے اندر مندرجہ ذیل پہلو لیے ہوئے ہے۔ اس نظم میں ہمیں نذیر اکبر آبادی کی شاعرانہ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ شہر آشوب نظم کی کون سی قسم ہے اس کی وضاحت ہمیں ملے گی، اور پھر آگرہ شہر کی تباہی اور بربادی کی جو داستان بیان کی گئی ہے وہ اس نظم میں موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عوامی موضوعات پہ لکھا ہے۔ ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں۔ ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے جس کا نام ہے مفلسی، اور انہوں نے ایک غریب آدمی کی داستان بہت دکھ بھرے انداز میں بیان کی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ اس طرح کی بہت ساری نظمیں ہیں جو کہ نذیر اکبر آبادی نے تحریر کی ہیں۔ آج کے لیکچر کے جو اہم نکات ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے شاعر کا تعارف، پھر نظم کے پس منظر کو دیکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، نظم کی وضاحت ہوگی اور مماثل شعر بتائے جائیں گے، اور آخر میں آپ کو مشق کی اسائنمنٹ دی جائے گی۔ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا سید ولی محمد۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا، یہ MCQs میں آ جاتا ہے۔ 1740 میں نذیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی اور ان کی 1830 میں وفات ہوئی۔ آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی کا زمانہ بڑا پرآشوب ہے، اور جب بہت برے حالات ہو گئے تو انہوں نے پھر ہجرت کی آگرے کے برے حالات کے پیش نظر۔ پھر دلی چلے آئے۔ دلی میں یہاں پر انہوں نے باقی زندگی گزاری اور شعر و شاعری بھی شروع کی۔ بہت صوفی منش اور بے پرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ مولمی ان کا پیشہ تھی۔ انہوں نے محض تخیل کی شاعری نہیں کی کہ جو صرف خیالات کی باتیں ہوں، بلکہ جو کچھ دیکھا وہی اپنی شاعری کو موضوع بنایا۔ ان کی جو شاعری کے موضوعات ہیں ان میں کن کا تذکرہ ہے؟ دلی کے میلے ٹھیلے، اس کے علاوہ موسم، تہوار اور لوگوں کی عام زندگی، اس طرح کی باتوں کا انہوں نے ذکر اپنی شاعری میں کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں عوامی مسائل کی ترجمانی ملتی ہے، عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ مشہور جو نظمیں ہیں وہ ہیں روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک ہی مجموعہ کلام ہے جس کا نام ہے کلیات نذیر اکبر آبادی۔ نظم کے تعارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ شہر آشوب نظم کا نام ہے۔ آگرہ جو ہے وہ ہندوستان کے اتر پردیش کا ایک اہم شہر ہے، اور اس کا پرانا نام اکبر آباد تھا، جس کا نام رکھا تھا مغل بادشاہ محمد اکبر نے۔ اکبر بادشاہ نے اپنے نام کے اوپر رکھا تھا۔ یہ کسی زمانے میں مغل سلطنت کا دارالسلطنت رہا، اور یہاں پر تاج محل بھی بنوایا گیا، جس کی وجہ سے آگرہ بہت مشہور ہے۔ اس شہر کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں شاہ جہاں اور سکندر کی کئی تعمیر کردہ خوبصورت عمارات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کی دہلی جامع مسجد جو شاہی مسجد ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے مسجد۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر تاج محل، موتی مسجد، جامع مسجد، اکبر کا مقبرہ وغیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ جاٹ اور مرہٹے جو تھے انہوں نے اس تاریخی شہر کو ایک حملے کر کے بار بار ایک اجڑی ہوئی بستی بنا ڈالا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کا نام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل نام ولی محمد تھا، اور جب نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے تو اس وقت مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو نادر شاہ جو کہ ایران سے آیا تھا، اس نے دلی پر حملہ کیا۔ اس وقت جو مغل بادشاہ تھا اس کا نام تھا محمد شاہ رنگیلا۔ نادر شاہ نے جب حملہ کیا تو محمد شاہ رنگیلا کو گرفتار کر لیا، یہاں پہ بہت زیادہ لوٹ مار کی، لوگوں کا قتل و غارت کیا، اور اس نے پھر یہاں پر دوبارہ حکومت محمد شاہ رنگیلا کو دی اور یہاں کا مال و دولت سمیٹ کر چلا گیا۔ پھر اس کے 17 سال کے بعد احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا دلی پر، اور پھر لوگوں نے دلی کو چھوڑ کر محفوظ جگہ پر جانا شروع کر دیا۔
یہ وہ دور ہے جب نذیر اکبر آبادی کی عمر تھی 18 سال اور آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ چلے گئے تھے۔ آپ نے پھر یہیں زندگی گزاری۔ پھر جب یہاں پر جاٹ اور مرہٹوں نے حملہ کیا اور قتل غارت گری کی تو نذیر اکبر آبادی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جو دیکھا وہ شاعر کے دل پر بھی اثر انداز ہوا، اور انہوں نے جو نظم آگرہ کے شہر پہ تحریر کی ہے وہ یہی صورتحال بیان کرتی ہے۔ اب شعر آشوب کیا ہوتی ہے؟ شعر آشوب نظموں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر یا کسی ملک میں جب اقتصادی یا سیاسی بے چینی ہو، بدحالی ہو، اس کا ذکر جب شاعر کرتا ہے اور پھر شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے، چاہے طنزیہ انداز میں کھینچے، تو اس نظم کو شعر آشوب کہتے ہیں۔ اور اس نظم میں بھی نذیر اکبر آبادی نے آگرہ کی بدحالی کا نقشہ بہت جذباتی انداز میں کھینچا ہے۔ اگر آپ کو نظم کا پس منظر سمجھ آ جاتا ہے تو تشریح کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ نظم کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا بند ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ سخن کہتے ہیں شاعری کو، کلام کو، بات کو، ٹھیک ہے۔ اختیار بند ہونا مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے چیز، اختیار بند ہونا اختیار ختم ہو جانا۔ طبع کہتے ہیں طبیعت کو، مزاج کو۔ لیل و نہار، لیل ہوتا ہے رات اور نہار ہوتی ہے دن کو کہتے ہیں۔ دریائے سخن سوچوں کا، جو ہمارا ایک جذبات کا، سوچ کا جو ہمارے ذہن میں ایک دریا بہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ موجدار، موجوں والا جس میں جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلق کہتے ہیں خلقت کو، لوگوں کو، عوام کو۔ روزگار وہ جو کمائی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں تو کیا ہے کہ اب شعر و شاعری کی طرف میرا رجحان کم ہو گیا ہے، کیونکہ دن ہو یا رات دماغ صحیح طور پر سوچ نہیں پا رہا، زبان خاموش ہے، شاعری کا اظہار نہیں کر پاتا۔ کیونکہ آگرے کے رہنے والے تباہی کا شکار ہیں اور انہیں برباد ہوتا دیکھ کر نذیر اکبر آبادی اپنی شاعری پر دھیان نہیں دے پا رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ معاشرے کے حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے جب میں نے اس کا پس منظر بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنا زیادہ اپنے معاشرے میں تباہی و بربادی دیکھی ہے تو جو شاعری کی طرف میرا رجحان ہی نہیں ہو پا رہا، میرے خیالات ہی ایک طرف مرکوز نہیں ہو پا رہے، اور میں کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو قلم ساتھ نہیں دے رہا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آگرے کی جو عوام ہے، آگرے کے رہنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ مماثل شعر دیکھیے گا۔ اٹھتا ہے یہ لفظ جو دل کا دھواں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ غزل مرثیہ خواہ ہے، وہ دن کے ویرانی دل دکھانے کو آئے، وہ شب کے ہر ایک سانس پہ ایک بار گرا ہے۔ کہ ایک لفظ جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے، ایک لفظ بھاری گزرتا ہے اور پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اگلے بند پر آ جاتے ہیں، بند نمبر 2 پہ، کہ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر ایک گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ بے روزگاری آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ مفلسی کہتے ہیں غربت کو۔ کوٹھا جو چھت کا کنارہ ہوتا ہے یا چھت کو بھی کہا جاتا ہے، جو گھر کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ دیوار و در مطلب گھر کے دیوار اور دروازے، اور پانی کا بند وہ جو ہم بند مانتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے۔ جوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہر گھر میں غربت پھیلی دکھائی دیتی ہے، اور یہ غربت اس قدر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بالکل اس طرح جیسے پانی کا بند ٹوٹ جاتا ہے، اور جب پانی کا بند ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہر طرف پانی ہی پانی پھیل جاتا ہے، اسی طرح آگرہ میں بھی غربت و بے روزگاری پھیل گئی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ معاشی بدحالی ہوئی ہے کہ ہر گھر، چاہے وہ امیر کا تھا چاہے غریب کا تھا، وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے۔ جب کسی علاقے میں جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کا روزگار سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات
بتاتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے کس مشکل کا شکار ہیں۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، یہ نذیر اکبر آبادی کا ہی شعر ہے، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، کس طرح ستاتی ہے؟ پیاسا تمام دن بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہی جانے جس پہ آتی ہے مفلسی، کہ یہ وہ صرف جان سکتا ہے جس کو اس دکھ کا سامنا ہوتا ہے۔ اگلا بند کی طرف آ جاتے ہیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ صراف ہوتا ہے سونے اور چاندی کا کاروبار کرنے والا، جس کو سنیارا بھی کہا جاتا ہے۔ جوہری جو قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹھ امیر آدمی کو کہتے ہیں۔ ساہوکار روپے پیسے کا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ نقد کہتے ہیں پیسے کو، اور ادھار لینا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کسی سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ خاک اڑنا، کہ بازاروں میں اڑے ہے پڑی خاک، کہ بازاروں میں خاک اڑتی ہے مطلب ویرانی چھا چکی ہے، اور دکاندار اپنی دکانوں میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند قطار بنا کر۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے کہ جو آگرے کے کاروباری حضرات تھے، چاہے وہ صراف تھا، امیر لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، بنیا بھی وہ ہوتا ہے جو کہ اناج بیچنے والا ہوتا ہے، جوہری، سیٹھ اور قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنے والے، لوگوں کو ادھار دینے والے، اناج بیچنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، ان سب کے کاروبار ختم ہو گئے، بازاروں میں ویرانی چھا گئی، اور دکاندار اپنی دکانوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید کوئی گاہک آ جائے۔ اور شاعر نے کیسے تشبیہ دی کہ وہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کسی طرح قیدیوں کو جیل میں بٹھا دیتے ہیں، بے یار و مددگار، اور وہ قطار بنا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے ہی دکاندار دکانوں کے باہر بیٹھے اپنے گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن پورے شہر پر اداسی کا ڈیرا ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے اس کی۔ اگلا بند دیکھ لیتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی کہتے ہیں بہت چھوٹا سا جو سکہ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا سکہ ہوتا ہے۔ کب تلک کا مطلب ہوتا ہے کب تک، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آگرہ کے موجودہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر انسان غربت اور بدحالی کا رونا رو رہا ہے، ایک دوسرے سے قرض مانگ کر گزارا ہو رہا ہے، لیکن کب تک کوئی قرض دے گا اور کب تک کوئی ادھار لے گا، کیونکہ اس کو چکانا بھی تو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے حالات دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جیسے آگرہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پس منظر کو ضرور شامل کیجیے گا تشریح میں، اور اس کو ذہن میں بھی رکھیے گا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا، دماغ کا کیا مطلب ہے، جن کو غرور تھا کہ دلی میں حکومت تھی لوگوں کی، ان کے پاس تاج اور تخت تھے، لیکن آج ان لوگوں کو بھیک بھی نہیں مل رہی، لوگ اتنے زیادہ دکھ کا شکار ہیں۔ یہ دلی کے بارے میں لکھا گیا، لیکن آگرہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگلے بند کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خام خواہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آہ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہوش شرمسار بند۔ شرمسار کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ بھجائیو کا مطلب ہوتا ہے بھیجو، دے دو، خدا کی راہ اللہ کے راستے میں، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ آگرہ کی بدحالی کا یہ حال ہے کہ بھکاریوں کو بھیک دینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ جس گھر میں بھی جا کر آواز لگاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو اندر سے جواب آتا ہے کہ پھر کبھی آنا، اس وقت ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو گویا کیا ہے، مانگنے والا بھی شرمندہ ہے اور دینے والا بھی شرمندہ ہے، اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے حال میں پریشانی کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک شعر ابھی ہم نے پہلے دہرا لیا، جو مماثل تھا وہ دیکھ چکے ہیں، اگلا دیکھ لیجئے۔ دلی کا نہ تھے کوچے اور آقے مصور تھے،
جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، کہ دلی کے نہ تھے کوچے، کوچے کہتے ہیں گلی کو، اور آنکھ مصور بنی ہوئی تصویر، کسی مصور کی بنی ہوئی تصویر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شکل نظر آتا ہے وہ تصویر کی طرح نظر آتا ہے۔ تصویر کیا ہوتی ہے؟ تصویر بول نہیں سکتی، جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی، تو شاعر بھی یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہونٹ سی کر بیٹھے ہیں اور اپنے دکھ پر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اگلے بند کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے ہاتھ آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب شام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کے یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ نجیب کہتے ہیں خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں، امیر جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ عاجز کا مطلب ہوتا ہے بے بس ہو جانا، مجبور ہو جانا، ان قریب جلد ہی، ٹھیک ہے، یا نصیب ہمارا نصیب۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ آگرہ میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں سارے زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شعبے ہیں، تاجر حضرات، فیاض حضرات، مخیر حضرات، سب کے سب بیکار ہو گئے۔ جو تاجر تھے، بہت امیر تھے، وہ بھی جب شام کو اپنی بدقسمتی کا روتے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہم پر مصیبت آ گئی۔ وہ دن ہے کہ ویرانی دل دکھانے کو آئے، وہ شب ہے کہ ہر ایک سانس پہ ایک بار گراں ہے، کہ شاعر کہتے ہیں کہ اب تو سانس لینا بھی ایک جرم بن گیا ہے، ایک مشکل کام لگنے لگا ہے، زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ ہاں جی، بند نمبر 7 کو دیکھیے۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آکے ایسے ہوئے رہ گزار بند۔ فرسودگی کہتے ہیں فرسودہ، پرانا، دکھی ہو جانا، ختم ہو جانا، نابودگی تباہ برباد ہو جانا، ٹھیک ہے، بہبودگی بہبود سے نکلا ہے، فلاح و بہبود کسی کی فلاح ہونا، بھلائی ہونا، آسودگی آرام اور سکون کو کہتے ہیں، راہ گزار کہتے ہیں راستے، کوڑی روپیہ پیسہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب ہر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے آگرہ بربادی کی علامت بن گیا ہے۔ اس شہر کے جو حالات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، کسی بھی گھر میں سکون نام کو نہیں، روپے پیسے کمانے کے، تجارت کے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے تمام حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف حکمرانوں کی نااہلی نہیں ہے، یہ جو ہے دوسروں کے حملے اور سیاسی ابتری اور سیاسی بدحالی اس کی وجہ ہے۔ سہمی سہمی دیواروں میں سایوں جیسے رہتے ہیں، اس گھر میں آسیب بسا ہے، عامل کامل کہتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شہر کے اوپر آسیب کا سایہ ہو گیا، کسی کا حال بھی جو ہے وہ اچھا نہیں، ہر کوئی تباہی کا شکار ہے۔ آخری بند کی طرف آ جاتے ہیں۔ آخری بند کو دیکھیے گا، یہ دعائیہ انداز ہے میرے حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پہ بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ اچھا ہے میری حق سے، اب حق یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے شام و سحر، صبح اور شام، کہ آگرے کی خلق، آگرے کی عوام پر پھر مہر کی نظر و محبت، اللہ تعالیٰ اپنی فضل کا نظر کرے، ٹھیک ہے، کھاویں پیویں، یہ پرانی اردو ہے، مطلب کھائیں اور پئیں، ٹھیک ہے، اس ٹوٹے شہر پہ بھی الہی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں فضل کر، اپنا کرم کر، جاویں بھی جو ہے یہ پرانی اردو ہے، اس کا کیا مطلب ہے کھل جائیں، کہ وہ کاروبار جو ختم ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے جاری و ساری ہو جائیں۔ آخری بند کا انداز دعائیہ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میں آگرہ کی عوام کے لیے دعا گو ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی والی کاش خوشیاں لوٹ آئیں اور خدا آگرہ کے واسیوں کو سکون لوٹا دے اور اس اجڑے ہوئے شہر پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں، کھائیں پئیں، آباد رہیں اور یہ ٹوٹا ہوا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ نظم کا پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کریں گے تو بہت اچھا اس کا جو ہے آپ تشریح کر سکتے ہیں۔
آگے مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال، اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے کہ آگرہ شہر کی تباہی اور بربادی کا منظر بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آگرہ کی عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ دوسرے سوال کا جواب میں تشریح میں بتا چکی ہوں، آپ نے ان سب کا وضاحت کے ساتھ ذکر لکھ دینا ہے۔ شہر آشوب کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی، یہ بھی اسی لیکچر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مانگو سے کیا مراد ہے، سوال نمبر 4، اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کبھی بھیک مانگنے آنا، ابھی ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، مفلسی کا جو نقشہ کھینچا ہے یہ بند نمبر 2 میں اس کا جواب موجود ہے، اس کی تشریح سن کر آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اس میں تشبیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جیسے چور بیٹھے ہوں، قیدی قطار بند، تو تشبیہ پائی گئی ہے۔ تشبیہ کے بارے میں لیکچر پورا میں نے آپ کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ساری تعریف وہاں سے دے کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ یہ نظم کس حیت میں ہے۔ حیت کہتے ہیں بناوٹ کو، کہ یہ نظم کس طرح لکھی گئی۔ نظم کے اوپر نظر ڈالیے تو یہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، 5 مصروں کا بند بنایا گیا ہے۔ پہلے 4 مصروں کا قافیہ علیحدہ ہے اور 5ویں مصرے کا قافیہ الگ ہے۔ تو جب نظم میں 5 مصروں پر مشتمل بند پر جو مشتمل نظم ہوتی ہے اس کو مخمس کہتے ہیں، میم خ میم سین، اور مخمس کا مطلب ہی خم سے نکلا جس کا مطلب ہے 5۔ اس میں پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور 5ویں مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، تو شہر آشوب جو نظم ہے وہ مخمس کی حیت میں تحریر کی گئی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ ایپسکس کے آن لائن